دنیا کی سب سے ممتاز ٹیکسٹائل فیبرک انڈسٹری کی نمائشوں میں سے ایک کے طور پر اس نمائش میں دنیا بھر کے 24 ممالک اور خطوں سے 3100 سے زائد نمائش کنندگان نے شرکت کی، جنہوں نے اعلیٰ معیار کی ماحول دوست اور انٹیلیجنٹ پروڈکٹس پیش کی۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور قدرتی تصورات کے گہرے امتزاج کے ساتھ یہ نمائش ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر انتہائی مؤثر ٹیکسٹائل فیبرکس اور ایسیسریز کی فلیگ شپ نمائش کے طور پر سامنے آئی۔ ہم 2011 سے شرکت کر رہے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ ہم ہر سال مارچ اور ستمبر میں 2 بار شرکت کریں گے۔ یہ کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب ہم یہاں ہر 2 سیزن میں سال میں 2 بار شرکت کر رہے ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا۔ ہر سال متاثر کن ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ ہم انہیں نئی چیزیں مارکیٹ کر رہے ہیں اور ہم انہیں مزید نئی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر ماحولیاتی، سماجی اور انتظامی اصولوں پر بڑھتی ہوئی توجہ کے پیش نظر اس نمائش میں دوبارہ قابل استعمال فائبرز، حیاتیاتی بنیاد پر تیار کردہ مٹیریلز اور لو کاربن ڈائننگ اور فنشنگ ٹیکنالوجیز کو نمایاں توجہ حاصل ہوئی، جنہوں نے ٹیکسٹائل کے جمالیاتی حسن میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے میں ماہرین کی مدد کی۔ ہماری ڈیوائس لیان یون گانگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جمع کرتی ہے، پھر اسے مائع بناتی ہے اور صاف کرتی ہے۔ اس کے بعد اسے گرین فارمل ڈی ہائیڈ میں دوبارہ پروسیس کرتی ہے اور آخرکار اسے گرین ایتھلین گلائکول میں تبدیل کرتی ہے، جو ہماری کیمیکل فائبر کا خام مال بنتا ہے۔ کاربن کو جذب کرنے والا 1 ٹن پولی ایسٹر فائبر 364 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتا ہے۔ نئے پولی ایسٹر فائبر کے مقابلے میں کاربن کے اخراج میں 28.4% کمی آتی ہے، جو زمین کے لیے ہر سال 2500 ایکڑ جنگل کو دوبارہ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بڑے عالمی ٹیکسٹائل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ملک کے طور پر پاکستان کاٹن یارن، ڈینم اور سادہ کپڑے کا ایک اہم سپلائر ہے۔ نمائش میں شریک ادارے بنیادی طور پر روئی سے بنے دھاگے، سادہ کپڑے، پائیدار اور آرگینک کاٹن اور ایسیسریز پر توجہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ پولیسٹر فائبر خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کپاس سے آدھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر آپ اس پر ڈیزائن پرنٹ کریں تو اس کی رنگت کی پائیداری بہترین ہوگی۔ ہم پائن ایپل فائبر اور بنانا فائبر نامی فائبرز پیدا کرتے ہیں، تو یہ وہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ کپاس میں کچھ خامیاں ہیں۔ نمی کی حالت میں اس کی مضبوطی بہت کم ہوتی ہے۔ جب آپ انڈر گارمنٹس دھوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 مرتبہ دھونے کے بعد ان کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے اور 10 یا 15 بار دھونے کے بعد ان کی رنگت کی پائیداری بھی زیادہ نہیں رہتی۔ نئی پولیسٹر فیبرک فائبر کپاس سے 100 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ کپاس کے مقابلے میں اس فائبر کی کامیابی حیران کن ہے، کیونکہ آپ کو پولیسٹر کی طرح کی ہی کارکردگی ملتی ہے۔ یقیناً یہ ناقابل یقین ہے۔ چین کی ملبوسات کی صنعت کے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف منتقل ہونے کے باعث نمائش میں شریک پاکستانی خریدار زیادہ تر کیمیکل فائبرز اور فنکشنل فیبرکس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے چین اور پاکستان کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھ رہا ہے، مزید پاکستانی کمپنیاں نمائشوں میں شرکت کے ذریعے چینی مارکیٹ میں داخل ہوں گی۔ بعض نمائش کنندگان چینی ای کامرس پلیٹ فارمز سے منسلک ہو کر ڈیجیٹل خریداری کا عمل بھی شروع کریں گے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے۔ وہ پولیسٹر میں نئی چیزیں متعارف کرا رہے ہیں۔ اب ہم بھی ری سائیکل یارن بنا رہے ہیں، جو ان ملبوسات سے حاصل کیا جاتا ہے جو ہم پہنتے ہیں اور لوگ انہیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے یارن کو دوبارہ تیار کرتے ہیں اور حال ہی میں اسے تازہ شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ سرٹیفیکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں، سائٹ ماڈلز کے ساتھ، تو ہر سال ان کے پاس مختلف اقسام موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک روایتی ٹیکسٹائل پاور ہاؤس کے طور پر مواقع اور چیلنجز دونوں کا سامنا کر رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کے آغاز کے بعد کچھ آرڈرز چین سے پاکستان منتقل ہوئے ہیں۔
فاسٹ فیشن برانڈز نے پاکستان سے خریداری میں اضافہ کیا ہے، جس کے لیے تیز تر ترسیل اور چھوٹے پیمانے پر آرڈرز مکمل کرنے کی صلاحیت درکار ہے۔ دوسری جانب 2025 سے یورپی یونین درآمد شدہ ٹیکسٹائل مصنوعات کے لیے کاربن فٹ پرنٹ ڈیٹا فراہم کرنا لازمی قرار دے رہی ہے، جس سے پاکستانی صنعتوں کو اپنے ماحولیاتی عمل کو بہتر کرنا ہوگا۔ ابھی بھی زیادہ تر پاکستانی فیکٹریاں نیم خودکار مشینری پر انحصار کرتی ہیں، جس کی کارکردگی چین اور ویتنام کے مقابلے میں کم ہے۔ Honestly, Chinese customers, it's a very difficult. سچ بتاؤں تو چینی کسٹمرز کے ساتھ کاروبار کرنا کافی مشکل ہے۔ کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بہت سی کمپنیاں ہیں جو خود ہی ڈینم تیار کرتی ہیں، اس لیے انہیں نہ سپلائرز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ دنیا کے دوسرے حصوں سے کلائنٹس کی۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ ڈیوٹی اور قیمتوں کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ چینی خریدار بہت کم قیمتیں چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی حد تک ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ چند سال پیچھے جائیں تو چین پاکستانی لوگوں کے لیے ایک بڑی مارکیٹ تھا، کیونکہ ہماری برآمدات کا زیادہ تر حصہ چین کو ہی جاتا تھا۔ اس لیے ہم پاکستان میں تھے تو ہماری برآمدات کا بڑا حصہ چین جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اب بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم دنیا بھر کی مارکیٹوں کی درجہ بندی کریں تو چین کا حجم بہت بڑا تھا۔ اسی لیے ہم آج بھی اسی سطح کی تلاش میں ہیں۔ شاید جب ہم قیمت مناسب بنائیں گے تو دوبارہ اسی سطح پر آ جائیں گے۔ چین بڑی مقدار میں آرڈرز دیتا ہے۔ میں یورپ اور امریکہ کو بھی مال فراہم کرتا ہوں، مگر وہاں حجم کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ مارکیٹ ایک بہت بڑی دیو قامت مارکیٹ ہے، اسی لیے ہر کوئی یہاں اس مارکیٹ میں چیزیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی فیبرک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کم لاگت کی حامل کپاس کے اسپننگ کے ماڈل سے پائیدار اور سمارٹ ماڈل کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اگرچہ اسے توانائی کے بحران اور ماہر افرادی قوت کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے، تاہم پالیسی سپورٹ، پاک چین تعاون اور بین الاقوامی طلب کی بدولت آئندہ 5 برسوں میں یہ عالمی ٹیکسٹائل سپلائی چین میں ایک اہم جدت کا مرکز بننے کی توقع ہے۔ My view is that China-Pakistan collaboration is continuously increasing. چین اور پاکستان کا باہمی تعاون ہر شعبے میں مسلسل بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں۔ میں چاہوں گا کہ دونوں حکومتیں چینی اور پاکستانی مینوفیکچررز کو شامل کریں تاکہ پاکستان میں اس نوعیت کے کارخانے قائم کیے جائیں اور خاص طور پر سنتھیٹک فائبرز کی بڑی فیکٹریاں لگائی جائیں جو کہ سروسز، ویونگ اور دیگر متعلقہ شعبوں کے لیے ہوں، جو پہلے ہی پاکستان میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی باہمی تعاون کیا جائے تو یہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔